نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء مت ٹھہراؤ اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو دوست ان استحبوا الکفر علی الایمان اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر ومن یتولہم منکم اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تم میں سے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بس یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ آپ فرما دیجئے اگر ہیں تمہارے باپ دادا وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ قبیلہ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت کہ تم ڈرتے ہو جس کے خسارے سے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ زیادہ محبوب ہے تمہاری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے فتربصوا بس انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ جہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا تیسرا رکوع آیات نمبر 23 اور 24 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ جہاد سے جو کچھ موانع اور رکاوٹیں صحابہ اکرام کے ذہن میں آ رہی تھیں، ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ اس سے قبل مسجدوں سے متعلق ایک شبہ جو ذہن میں آیا کہ مشرکین مسجدوں کے متولی اور نگران ہیں، ان کے ساتھ کیسے جہاد ہوگا؟ تو جواب دیا کہ مشرکوں کا کوئی کام نہیں اللہ کی مسجدوں کے ساتھ۔ آج کے سبق میں ایک اور شبے کا جواب ہے، وہ یہ کہ مشرکین میں سے، کفار میں سے بعض ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی ہم میدان جہاد میں جا کر لڑائی کریں گے؟ ان کے ساتھ بھی قتال ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا کہ بالکل ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ داریاں اور تعلق داریاں بڑی اہم چیزیں ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ مجھ سے محبت اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور ساری کائنات سے بڑھ کر نہ کرے تو ساری کائنات سے بڑھ کر محبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگی، تب بندہ مومن کہلائے گا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا نا، یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد پھر مجھے سب سے زیادہ آپ کی جان عزیز ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھے عزیز رکھو گے تب ایمان والے ہو۔ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا اب عمر تم مومن ہوئی ہو، یعنی جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت نہ کی جائے تب تک بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، تم اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت ٹھہراؤ۔ کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو محبوب رکھتے ہوں ایمان پر، اگر وہ تمہارے باپ دادا، تمہارے رشتہ دار وہ کفر کو پسند کرتے ہوں ایمان کے مقابلے میں، تو ایسے بد نصیب رشتہ داروں کے ساتھ تم بھی دوستی نہ رکھو۔ اور آگے فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور ایسے رشتہ داروں کے ساتھ جو تم میں سے دوستی کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظالم ہوں گے۔ ایمان کی دولت اللہ نے دی اور پھر ایسے دوست رشتہ داروں کے ساتھ دوستیاں ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے، تو یہ ایمان والے بھی ایمان کے بعد ظلم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت بھی سن لیجیے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست بنائیں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ ایمان والوں کی دلی تعلق اور دلی محبت صرف ایمان والوں سے ہونا چاہیے، کافروں سے نہیں۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تو یہ قریش والے تھے نا، ابو جہل، ابو لہب، یہ آپ کے رشتہ دار تھے۔ حبشے کے بلال کے ساتھ تو آپ کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بلال حبشی کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ حبشی غلام تھے،
لیکن جب بات آئی ایمان کی تو پھر تعلق آپ کا بلال کے ساتھ تھا، ابو لہب کے ساتھ نہیں۔ رشتہ داری اگرچہ یہاں پہ تھی لیکن تعلق آپ کا بلال کے ساتھ تھا۔ حضور کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر بلال آپ کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ تم بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ فرمایا کہ تعلق داری جو ہوگی پھر وہ ایمان کے والے کے ساتھ ہوگی، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ وہاں رشتہ داریاں پیچھے رہ جائیں گی، وہاں ایمانداری کا تعلق سب سے آگے ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کافروں کے ساتھ ایمان والوں کو دوستی کرنے کی اجازت ہے نہیں۔ ایک ہوتے ہیں اخلاقیات، سورۃ الممتحنہ میں حکم ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ توجہ ہے نا صاحب حضرات، نیند کا غلبہ بھی ہے لیکن تھوڑا دھیان کریں تب بات سمجھ میں آئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے کہ تم کافروں کے ساتھ نیکی کرو یا انصاف کرو، یہ ہے اچھے اخلاق۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے باہر گئے، کوئی کافر جناب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ گرا ہوا ہے، تو کیا آپ اس کو نہیں اٹھائیں گے؟ اور میں اٹھاؤ، اللہ نے نیکی کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے اس کام سے منع نہیں کیا کہ اگر کوئی کافر ہے اور وہ اس طرح کی مصیبت میں ہے اس کے ساتھ تم نیکی بھی نہ کرو، ورنہ ان تبروہم، لگ رہا ہے نیکی کرو ان سے، نیکی سے اللہ نے منع نہیں کیا۔ اسی طرح وتقسطوا الیہم، میرا اور ایک کافر کا جھگڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ چیز میری ہے، کافر نے کہا نہیں میری ہے۔ اب جناب فیصلہ آ گیا آپ کے پاس، آپ کہیں ہاں یہ مومن ہے ایمان والا ہے وہ کافر ہے، وہ فیصلہ ایمان والے کے حق میں کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہاں بھی دلائل دیکھو، جس کی چیز ہے اس کے حق میں فیصلہ کرو، انصاف کا فیصلہ کرو، چاہے وہ کافر کے حق میں کیوں نہ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نیکی کرنے سے بھی اللہ نے منع نہیں کیا کفار کے ساتھ، اور کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے سے بھی نہیں روکا۔ اللہ جو روک رہے ہیں یہ دلی محبت اور دلی تعلق سے منع کر رہے ہیں۔ تمہارے یارانگی کافروں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، دوستی ہو تو صرف مومن کی مومن کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ اب بات سمجھ میں آئیے جی؟ آئیے کو نہیں آئیے؟ جی جی بتاؤ نا جی، کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت ٹھہراؤ اپنے باپ دادا، اپنے بڑوں اور اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ محبت کرتے ہوں کفر سے ایمان پر، اگر وہ تمہارے رشتہ دار کفر کو پسند کرتے ہیں، تمہاری دوستی ایسے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کوئی دوستی کرے گا ان سے وہ کیا ہوگا؟ وہ ظالم ہوں گے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ۔ اب صحابہ کرام کی عظمت دیکھنا جی، انہوں نے کس طرح اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں سب کو چھوڑ دیا۔ آپ ذرا نکالیں 28واں پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ الحشر، اور سورۃ الحشر کی بالکل آخری آیت ہے، بالکل آخری آیت، آیت نمبر 22، بالکل آخری آیت، 28واں پارہ سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر کی آخری آیت، صفحہ نمبر ہے 492، 492، 492، اور سورۃ الحشر کی آخری آیت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ یہاں پر اہل ایمان کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ کرام کی۔ آیت نمبر 22 سورۃ الحشر کی آخری آیت، صفحہ نمبر 492، فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ، لا تجد قوما یؤمنون، اچھا میرے خیال میں مجھ سے غلطی ہو گئی جی، سورۃ الحشر کی آخری آیت نہیں ہے، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے، معذرت کے ساتھ۔ سورۃ الحشر تو یہاں پہ شروع ہو رہی ہے، سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے۔ سورۃ الحشر سے تھوڑی پیچھے جائیں، جو پہلی سورت ہے نا 28ویں پارے کی، سورۃ المجادلہ، اس کی آخری آیت ہے۔
سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 22۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی شان، آپ نہ پائیں گے اس قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن پر، یعنی ایمان والوں کو آپ نہیں پائیں گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستیاں کریں ان لوگوں کے ساتھ جو دشمنیاں کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی ایمان والوں کو آپ نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کریں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے قبیلے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، ان کی دوستی ہوگی صرف اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ۔ غزوہ بدر میں کوئی باپ جو ہے وہ کافروں کی طرف سے ہے، بیٹا ایمان والوں کی طرف سے ہے، بیٹا ایمان والوں کی طرف سے ہے، باپ کافروں کی طرف سے ہے، ایسے ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ابھی ایمان نہیں لایا تھا، وہ کافروں کی طرف سے تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اس نے اپنے باپ ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا، لیکن میں نے کہا باپ کو نہ ماروں، میں نے چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تم آتا نا میری تلوار کی زد میں، میں کبھی بیٹا سمجھ کے تمہیں نہ چھوڑتا، کبھی بیٹا سمجھ کے تمہیں نہ چھوڑتا، میں اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے رگڑ دیتا تھا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ ایمان والے ان کا تعلق صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ فرماتا ہے آپ نہیں پائیں گے کہ وہ دوستی کریں ان کے ساتھ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کون ہو۔ تو پھر کیا ہوا جب انہوں نے یہ کام دکھایا نا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں باقی رشتے سارے قربان کر دیے، تو فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ، تاکہ نیند بھی دور ہو جائے، پھر کہو سبحان اللہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے تائید کی اپنے روح کی طرف سے، یعنی جبرائیل کے ذریعے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا لشکر ہے، یہی اللہ کا کیا ہے بولو، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خوب سن لو اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ کا لشکر کافروں سے دوستی نہیں کیا کرتا۔ واپس آ جائیے جی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں، من احب للہ، چار باتیں جی توجہ کرنا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس آدمی نے محبت کی تو اللہ کے لیے، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، جس بندے کے اندر یہ چار باتیں آئیں فقد استکمل الایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ میں چاروں باتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ محبت بھی کس کے لیے؟ اللہ۔ دشمنی بھی کس کے لیے؟ اللہ۔ کچھ دینا تو کس کے لیے؟ اللہ۔ نہ دینا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ چار شرطیں جس میں آئی، حضور فرماتے ہیں اس کا ایمان کامل ہو گیا اور اس میں ایمان مکمل ہو گیا۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین باتیں جس بندے کے اندر پائی گئیں
سمجھو اس بندے کے اندر ایمان کی مٹھاس پائی گئی ہے۔ نمبر 1 ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی بات اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ساری کائنات سے بڑھ کر ہو۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ پہلی چیز ہے ایمان کی لذت پانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ساری کائنات سے بڑھ کرو۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں دیکھو، ایک طرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، دوسری طرف یہ رشتے، یہ کاروبار، یہ چیزیں ہیں۔ فرمایا کبھی کبھی اپنے دل سے بھی پوچھا کرو، دل کو بھی مفتی بنا کے فتویٰ لیا کرو اس سے، کہ مقابلہ آ جائے اللہ اس کے رسول کا اور دوسری طرف رشتہ داروں کا، اس وقت پتہ چلے گا کہ دوستی زیادہ کس کے ساتھ۔ ویسے تو بندہ کہتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے بڑی محبت ہے، فرمایا پتہ تب چلتا ہے جب آ جائے مقابلہ، اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، باپ دادا کچھ اور کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا کچھ اور حکم ہے، برادری کچھ اور کہہ رہی ہے، فرمایا اس وقت پتہ چلے گا کہ تمہارا تعلق زیادہ کس کے ساتھ ہے۔ جی قل ان کان آباؤکم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں گنی ہے، ذرا گنتے جاؤ کون کون سی۔ فرمایا آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ دادا نمبر 1، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے نمبر 2، وَإِخْوَانُكُمْ اور نمبر 3 تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ نمبر 4 تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ نمبر 5 تمہارا کنبہ قبیلہ، نمبر 6 وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وہ تمہارے مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادًا نمبر 7 وہ تجارت جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، نمبر 8 وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو۔ ایک طرف یہ 8 چیزیں ہیں، دوسری طرف اللہ اس کے نبی ہیں۔ سنو اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے، یعنی اللہ عذاب تم پر لے آئے۔ اگر یہ چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں پھر تم اللہ کی رحمتوں کے نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کے حقدار ہو۔ تو استغفر اللہ، اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا مال کمانے، یہ ساری چیزیں مال کمانے کی باری آئی، اللہ اس کے رسول نے حکم دیا یہ مال حرام ہے، رشوت کا پیسہ حرام ہے، سود کا پیسہ حرام ہے، دوسرے کا حق غصب کرنا حرام ہے۔ تو کہتا جی کوئی بات نہیں جان دو، پر میں پتہ تو تب چلے گا نا جی اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے یا مال سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تجارت کی بات آئی، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تم چاہتے ہو میری تجارت خوب چلے، اللہ اس کے رسول کہتے ہیں ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اللہ اس کے رسول میں کہتے ہیں 2 نمبر مال چیز نہ بیچنا، لیکن تم چاہتے ہو پیسہ زیادہ ہے، تجارت خوب چمکے جناب۔ پھر کیا ہوا؟ اب پتہ چلے گا نا محبت اللہ اس کے رسول کی زیادہ ہے یا تجارت کی زیادہ ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا مکان بنانا ہے جی، لنڈر ڈالنا ہے بڑا ضروری ہے، کھڑکیاں لگوانی ہیں بڑا ضروری ہے، اب پیسہ سود پر ملتا ہے اس کے بغیر کوئی نہیں، یہاں پہ پتہ چلے گا نا۔ اب جناب کام ادھورا پڑا ہوا ہے، پیسہ سود پر ملتا ہے بغیر سود کے کوئی نہیں، اب پتہ چلے گا اللہ اس کے رسول تو منع کر رہے ہیں سود کے قریب بھی نہ جانا۔ اب تیرا مکان اس کا کام پھنسا ہوا ہے، تو چاہتا ہے کام پورا ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں دھیان کرنا اب پتہ چلے گا اگر مکان پسند ہے اور اللہ اس کے رسول کو بھلا دیا تو ایمان سے فارغ ہے۔ یہاں پر آزمائش ہوتی ہے، یہاں پر پتہ چلتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا مکان تجھے بڑے پسند ہیں، یہاں پر پتہ چلے گا اللہ اس کے رسول کی طرف تیرا پلڑا جھکتا ہے یا اپنے کاروبار اور مکان اور تجارت کی طرف جھکتا ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کو ٹھکرا دیا نعوذ باللہ اور ان چیزوں کی طرف جھک گیا تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر اللہ کے امر یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین
اللہ فاسق قوم کو ہدایت، پھر ہدایت سے محرومی ہوگی اگر تم نے اللہ اس کے رسول کو نعوذ باللہ چھوڑ کر ان چیزوں کو ترجیح دی۔ اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، اپنی ذات سے بھی اور اپنے اسلام اور شریعت سے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت ٹھہراؤ اپنے بڑوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر، ومن یتولہم، اور جس نے دوستی کی ان سے، منکم، تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ قل ان کان آباؤکم، آپ فرما دیجیے اگر تمہارے بڑے، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارا کنبہ قبیلہ، واموال اقترفتموها، اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت کے ڈرتے ہو تم جس کے گھاٹے اور نقصان سے، ومساکن ترضونها، تمہارے وہ گھر جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ، اگر زیادہ محبوب ہے تمہاری طرف اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، پس انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو۔